بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. الحمد لوليه والصلاة والسلام على أهلها. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذه أمتكم أمة واحدة وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم كجسد واحد. پھر سیاست چھوڑ کر ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے. پھر سیاست چھوڑ کر ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے. نیل کے ساحل سے لے کر تا بخا کے کاشغر. صدر محترم، حکم مستحکم، سامعین مکرم، یہ بات روزے روشن کی طرح عیاں ہے کہ عالم اسلام کسی ایک خطے میں محدود نہیں بلکہ اس کے پرستار ہر بر اعظم میں زندگی بسر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. بالخصوص بر اعظم ایشیا و افریقہ میں مسلمانوں کی تعداد کروڑوں میں ہے اور کم و بیش 55 ملکوں پر مسلمانوں کی آزاد اور خود مختار حکومتیں ہیں جن میں 1.5 ارب نفوس سے بھی زائد مسلمانوں کی تعداد ہے. مگر مقام صد افسوس یہ ہے کہ امت مسلمہ میں فکر و نظر کی وحدت کا فقدان ہے، مرکزیت کی شدید کمی ہے، ہم آہنگی اور یکجہتی نہ ہونے کے برابر ہے. ہر ملک لسانی اور علاقائی مفاد کا اسیر ہے. رنگ و نسل عرب و عجم کے بت گاڑ دیے گئے ہیں جس کی وجہ سے مسلمان زوال اور انحطاط کا شکار ہے. اقبال نے مسلمانوں کی ذلت و پستی کو دیکھا اور تاریخ کے اوراق کو کھنگالا. اقبال نے اپنی آنکھ سے اسپین کی بدحالی کو دیکھا، قرطبہ کو دیکھا، قرطبہ کی جامع مسجد کو گھوڑوں کا استبل بنے ہوئے دیکھا. غرناطہ کو دیکھا تو تڑپ کر کہا غرناطہ بھی دیکھا میری آنکھ نے لیکن، غرناطہ بھی دیکھا میری آنکھ نے لیکن، تسکین مسافر نہ سفر میں نہ حضر میں، دیکھا بھی دکھایا بھی سنایا بھی سنا بھی، ہے دل کی تسلی نہ نظر میں نہ خبر میں. سامعین مکرم، آج پوری دنیا کے مسلمان شدت کے ساتھ یہ محسوس کر رہے ہیں کہ انہیں عربی اور عجمی کی بنیاد پر تختہ مشق نہیں بنایا جا رہا ہے بلکہ یہ ساری فوج کشیاں، یہ بحری بیڑے، یہ باسفورس بموں کی برسات، ابو غریب جیل کی سزائیں صرف اور صرف اس لیے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، کلمہ لا الہ الا اللہ کے پڑھنے والے ہیں. مگر مسلمان مزاحمت کرتے ہوئے کہتے ہیں ہری ہے شاخ تمنا ابھی جلی تو نہیں، نبی ہے آگ جگر مگر بجھی تو نہیں، جفا کی تیغ سے گردن وفا شعاروں کی کٹی ہے برسر میدان مگر جھکی تو نہیں. جناب صدر، تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جب بھی مسلمان متحد ہوئے تو انہوں نے اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن کو شکست فاش دی ہے. غزوہ بدر میں 313 نے 1000 کو شکست دی، غزوہ خندق میں 3000 نے 10,000 کو شکست دی، غزوہ موتا میں 30,000 نے 2 لاکھ کو شکست دی. غرض یہ کہ ہر دور میں مسلم امت کے اتحاد نے فتح کا پرچم گاڑا ہے. یہ دور حضرت عمر فاروق کا ہو، یہ دور محمد بن قاسم کا ہو، یہ دور صلاح الدین ایوبی کا ہو، یہ دور طارق بن زیاد کا ہو، جن جوانوں کے بارے میں اقبال نے تڑپ کر گرج کر کہا تھا جلا ڈالی تھی تم نے کشتیاں اندلس کے ساحل پر، جلا ڈالی تھی تم نے کشتیاں اندلس کے ساحل پر. مسلمان پھر تیری تاریخ دہرانے کا وقت آیا، چلے تھے تم 313 جہاں سے مسلمانوں، ماضی کی انہی راہوں پر پلٹ جانے کا وقت آیا.
سامعین مکرم، فطرت کے تمام مذاہب ہمیں اتحاد و اتفاق کا درس دیتے ہیں۔ اگر ہم ستاروں کی وحدت کو دیکھیں تو شب کے اندھیرے کو چاک کر کے رکھ دیتی ہے، سنگریزوں کی وحدت سے کوثاف جنم لیتے ہیں، قطرے سے دریا، ذرے سے صحرا، اور کرن سے سورج کی تابش حاصل کرنے کی قوت بڑھ جاتی ہے، اور پاؤں کی ٹھوکر سے یہ بات ثابت کی جا سکتی ہے کہ یہ عظمت باطل دھوکہ ہے، یہ سطوت کافر کچھ بھی نہیں، یہ عظمت باطل دھوکہ ہے، یہ سطوت کافر کچھ بھی نہیں، مٹی کے کھلونے ہیں سارے، یہ کفر کا لشکر کچھ بھی نہیں۔ اللہ سے ڈرنے والوں کو طاقت سے ڈرانا ہے مشکل، جب خوف خدا ہو دل میں اگر، پھر کسریٰ و قیصر کچھ بھی نہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔